الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، بڑی عزتوں والا اور عظمتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مہینہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے اور گزر جائے گا۔ جو روزے نہیں رکھ رہے ان کا بھی مہینہ گزر جائے گا، اور جو روزے رکھ رہے ہیں ان کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ لیکن انتہائی خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن سے رمضان کا مہینہ راضی ہو کے جائے، اور انتہائی بدبخت ہیں وہ لوگ جن سے رمضان کا مہینہ ناراض ہو کے جائے۔ کل میں نے حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے بات عرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ کو رمضان کے فضائل، اس کے مناقب کا پتہ چل جائے تو ہر بندے کی خواہش ہو کہ کاش ساری زندگی رمضان کا مہینہ رہے۔ اور اگر کسی بندے نے جان بوجھ کے، شاید میں نے پہلے بھی بات عرض کی ہو، ایک روزہ بھی چھوڑ دے رمضان کا، سنگل ون، ایک روزہ، ہوتا ہے جی آج بس ہے جی موڈ ہی نہیں بنا، آج صبح ایک دو چھینکیں آئی تھیں، ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے جی روزہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنی ساری زندگی باقی اگر آپ روزے رکھتے رہیں اور ہر روز روزہ رکھیں تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، امام نخعی فرماتے ہیں کہ اگر 1000 سال بندے کی عمر ہو جائے نا، 1000 سال، مثال ہے، مثال دی، ہر روز روزہ رکھے، خدا کی قسم وہ ایک روزہ جو رمضان کا آپ نے چھوڑا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگا لیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اور الحمدللہ ہم بھی عمل مسلمان ہیں لیکن روزے تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں نا جی، اور بلکہ بڑی خوبصورت بات امام طحاوی نے مشکل الآثار میں لکھی ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو ریا یا دکھاوے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ فلاں ماشاءاللہ جی بڑے نیک آدمی ہیں جی، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جی، تہجد مسجد میں ادا کرتے ہیں جی، ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں جی، ہر سال حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیگیں بھی پکاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے ریا ہے اس میں، دکھاوا ہے اس میں۔ اگر دیکھا جائے یہ آپ کی عبادات ہیں جو میں نے عرض کی، روزہ ایسی عبادت ہے یا اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے کہ کتنے میرے بھائی بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اب کوئی بھی نہیں جانتا، یہ ساتھ جو بیٹھے انہیں بھی نہیں پتا میرے بھائی کا روزہ ہے یا نہیں، باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کا نہیں پتا بھی میرے باپ کا یا میرے بیٹے کا روزہ ہے یا نہیں، اللہ جانتا۔ آپ حیران ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک جو ہماری عبادت ہوگی اسپیسیفک اس کا ایک خاص جو ہے نا وہ معاوضہ ہوگا کہ یہ اس کا بدل ہے۔ فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے دے دو بھائی، اسے اتنی نمازیں ہیں، اتنے اس نے حج ہے، اتنے زکوٰۃ ہیں، اتنے عمرے ہیں، اتنے صدقے ہیں، اسے اتنا ثواب دے دو۔
روزے کی باری آئے گی تو اللہ فرمائیں گے نہیں بھائی یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، ہاں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا وانا اجزا بہ، اٹ مینس اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ صرف اللہ کی ذات ہے. اندازہ لے لیں کہ اللہ کی رضا سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. جیسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو روزے سے اللہ کی رضا، اللہ ملتے ہیں، اللہ خود ملتے ہیں، اس کا بدلہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، بڑی دلچسپ ہے سننے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، وہ قیامت کے دن جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا. آپ نے ایک مثال دی، مثال سنیں کہ جس طرح ایک کوے کا بچہ انڈے سے نکلا، نوزائیدہ بچہ ہے، نیو بورن بیبی، آپ سمجھ لیں چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دی. یہ ایک مثال ہے، یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس نے اڑنا شروع کر دیا. اڑتے اڑتے جوان ہو گیا، اڑتے اڑتے وہ کوا بوڑھا ہو گیا، اڑتے اڑتے اسے موت آ گئی، نیچے گر گیا. اب آپ نہیں جانتے بھی کتنا اڑا ہے وہ، میں اب آپ کو وہ کیلکولیشن عرض کرنے لگا ہوں. میں جمعے پہ میں نے یہ حدیث بیان کی، ایک زالوجی کے پروفیسر بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے پھر حیات الحیوان میں اس پہ ریسرچ کی، کوے پہ. انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ اس کا جواب دیا کہ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی حکمت سے خالی نہیں. رسول اللہ نے کیوں کوے کی مثال کیوں؟ فرمایا کوا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو لمبی مسافت اڑتا ہے اور تھکتا نہیں. انہوں نے پھر مجھے لکھا کہ 1 گھنٹے میں 45 میل کنورٹ کریں تو 77 کلومیٹرز یہ اڑان بھرتا ہے. 24 گھنٹے میں 1080 میل کا سفر کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیا، اڑتے اڑتے جوان ہو گیا، اڑتے اڑتے بوڑھا ہو گیا، اڑتے اڑتے وہ گر کے مر گیا. اب انہوں نے اس کی جو کیلکولیشن مجھے بھیجی کہ ایک دن میں 1080 میل سفر کرتا ہے، ایک سال میں 3,94,200 میل کا سفر کرتا ہے. 15 سال اس کی عمر ہے، میکسیمم عمر کوے کی 15 سال ہے. اور اگر ہم 30 روزے رکھیں، ہم اگر 30 روزے رکھیں تو 1,18,26,000 میل ہم جہنم سے دور کر دیے جائیں گے. ہمیں سچ پوچھتے ہیں، سچ پوچھتے ہیں، خدا کی قسم قدر نہیں ہے رمضان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی قدر تھی. میں نے عرض کیا کہ صحابہ جو ہے وہ اپنے بستر طے کر دیے. صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی خود اختیاری کی کیفیت ہوتی تھی کہ رمضان میں ہم یمین و یسار دائیں بائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے نیاز سے ہوتے تھے. یعنی اس قدر عبادت کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی ایک غلبہ طاری ہوتا تھا. جناب کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بڑی تفصیلی بات کریں گے. کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کثرت سے جناب محمد، ہمارے گھر میں اتنا ہوتا نہیں تھا، اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ ہر بندے سے زیادہ سخی ہوتے تھے اس مہینے میں. یعنی یہ مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں دیا، اللہ کا کتنا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا. میرے جوان بچے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات عرض کرنے لگوں. ایک جوان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن علاس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مراف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب. یہ بڑے کثیر و روایات صحابہ میں سے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، سارا دن عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان کا لقب بھی بن گیا اپنا قائم اللیل اور صائم الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یار، میں اللہ کا رسول ہوں، ایسے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہر روز روزہ رکھا ہو. ایک دن روزہ رکھتا ہوں، کئی دن چھوڑ دیتا ہوں. نہیں بھائی ایسے نہیں.
کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی ایک لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے روزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو. شاید میرے عزیز بچے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آدم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام ابتداً 3 روزے ہی مہینے کے رکھتے تھے، 13، 14، 15. ہر مہینہ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، آنورڈ، یہ کچھ 36 روزے بنتے ہیں. انہیں ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. شاید میرے بعض بھائی آج بھی یہ روزے رکھتے ہو. یہ روزے جو ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آنورڈ یہی روزے آ رہے تھے ایام 20. آپ نے فرمایا یار رمضان کے علاوہ یہ 3 روزے رکھ لیا کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ بہت کم ہے، تھوڑے سے بڑھائیں، مہربانی کریں. آپ دیکھیں ایک شوق دیکھیں آپ روزے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ بڑھا دیں. آپ نے فرمایا یار 10 رکھ لو، 10 روزے. کہنے لگے یا رسول اللہ بہت کم ہے. بہت اصرار کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یار پھر آپ صوم داؤدی پہ عمل کر لیں. یہ جو بات میں نے عرض کی ہے یہ ایک آبجیکٹو سوال ہے، ہمارے بچوں میں امتحان میں بھی آتا ہے. صوم داؤدی سے کیا مراد ہے؟ داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی گزرے ہیں. ان کا معمول ہمیشہ یہ رہا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ افطار کرتے تھے، اگلے دن پھر روزہ رکھتے تھے، اگلے دن پھر روزہ افطار کرتے تھے. گویا ساری زندگی میں ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن روزہ افطار کیا ہے. اندازہ لگا لیں آپ. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو یہ اجازت دی کہ تم اس کے بعد ہمیشہ جب تک زندہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صوم داؤدی پہ عمل کرتے رہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایام معدودات. بھائی بڑے تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑے سے، زیادہ نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ 29 یا 30. اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو میرے ایک نمازی ہیں بڑے ماشاءاللہ معمر ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اگلی صف کے نمازی ہیں، بڑے تکبیر اللہ کا خیال. ایک دن نہ مجھے بڑی سرگوشی سے کہتے ہیں یار جو لطف 29ویں کے چاند کا آتا ہے نا عید کا، وہ 30ویں کا نہیں آتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ منیب الرحمان کو سلامت رکھے، جناب رات 12 بجے بھی جناب صبح عید ہوگی. اس کا پھر اپنے ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 29ویں کا. تو رسول اللہ کے صحابہ کی آپ مثال دیکھیں، ذرا کمپیریزن کریں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. رسول اللہ کے ایک نوجوان صحابی زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی رحلت کے بعد 40 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال نہیں، 10 سال نہیں، 40 سال سوائے عیدین کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، خدا کی قسم ہر روز روزہ رکھا ہے، ہر روز. وہ ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، سنیں سمجھ آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مرغن غذاؤں اور لذیذ مشروبات میں وہ لطف نہیں آتا جو بھوکا اور پیاسا رہنے میں آتا ہے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ریشم اور کم خواب کے بستروں پہ ساری رات لیٹ کے، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، ساری رات جو ہے وہ کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے اور اونگ تک بھی نہیں آتی. اور کتنے خدا شناس لوگ ایسے ہیں کہ سنگریزوں کے فرش پہ ساری رات آرام سے سو کے گزار دیتے ہیں. حقیقی راحت جو ہے، حقیقی سکون جو ہے وہ محلات میں، باغات میں، گاڑیوں میں، کارخانوں میں نہیں ہے. وہ اللہ کے حکموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنے پہ ہے. اصل جو سکون ہے وہ اس سے ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اصل جو سکون ہے نا جی، پتہ نہیں یہ کس نے کہا ہے جی موسیقی روح کی غذا ہے. روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا فکر ہے، نمازوں میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جو بندہ میرے ذکر فکر سے منہ موڑے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ گزران بھی تنگ کر دوں گا. بعض نے لکھا ہے کہ معیشت دنکا کا مطلب ہے کہ قبر کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن بھی اندھا بنا کے اٹھاؤں گا. اور بندہ حیران ہو کے کہے گا دنیا میں ٹھیک تھا، یا اللہ آج اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے قرآن بھی بھیجا تھا، محمد رسول اللہ کو بھی بھیجا تھا،
دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ومن کان فی ھذا اعمیٰ وفی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، جو جان بوجھ کے دنیا میں اندھا بنا رہا، قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ جب شام کو افطاری کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے کہ 24 گھنٹے میں رمضان میں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک سیکنڈ ایسا ہوتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تلاش آپ نے خود کرنا ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہے جب آپ افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس وقت ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت، ذرا سن لیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، ہمیں تو خیر اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا دعا شعا کرنے کا، سامنے بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور زندگی کا آخری کھانا ہی سمجھ کے کھاتے ہیں، شاید پھر کل موقع ملے یا نہ ملے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیو عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت وہ بندہ کہ جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حاملین عرش فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کے پائے تھام رکھے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کے پائے تھام رکھے، اللہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ بھئی چھوڑ دو میرے عرش کے پائے، میرا بندہ جو دعا کر رہا ہے اس پہ آمین کہو تاکہ میں بندے کی دعا قبول فرما لوں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس پہ خصوصی طور پہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیماروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ دعا کیا کریں۔ اور ایک اور بات پلے باندھ لیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز بڑی شرط ہے اور وہ رزق حلال ہے۔ یہ میں ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، بس ایسی بات آ گئی، رزق حلال بڑا ضروری ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرا کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد عرض کر دوں کہ اگر آپ کا یہ لباس 40 درہم میں، 40 روپے میں تیار ہوئے، 1 روپے اندر حرام کا ہے، 39 آپ کے حلال کے ہیں، خدا کی قسم 40 دن آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم تھوڑا سا ساتھ اپنا احتساب بھی کرتے رہے نا، کیونکہ میں صرف قصے کہانیاں تو آپ کو نہیں سناؤں گا، ہم تو دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں آج سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم توفیق طلب کریں کہ یا الہ العالمین، جو چیز ہم نے سنی ہے اور ہم نے ہمارے نبی کا فرمان ہے، یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو رزق حلال، وہ میرے ایک بزرگ تھے، شاید میرے بہت سارے تو بھائی جانتے ہیں، میرے فادر ان لا تھے، ہی واز کنورٹڈ ٹو اسلام، ہندوازم سے اسلام میں آئے تھے۔ جہاں بھی جاتے تھے نا، لوگ ان سے ایک سوال کرتے تھے کہ آپ ہندوازم چھوڑ کے اسلام میں آئے ہیں، اسلام کا خلاصہ بتا دیں، لمبی چوڑی بات نہیں، خلاصہ بتائیں، خلاصہ۔ وہ ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگلی چیز رزق حلال ہے۔ اگر آپ کا رزق ٹھیک ہے تو آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، اگر آپ کا رزق ٹھیک نہیں ہے، کمائی کے ذرائع ٹھیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کی عبادات کے محتاج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں جی حرام حلال کیا ہوتا ہے، بڑی حیرت کی بات۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کون بندہ ہے جسے پتہ نہیں یہ بکرے کا گوشت ہے، یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ میری خالص تنخواہ ہے، یہ میرے حرام کے اور رشوت کے پیسے ہیں؟ کون بندہ نہیں جانتا؟ جو یہ نہیں جانتا پھر 4 نمبر بس پہ بٹھا دیں اسے۔ جس بندے کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے میرے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، میری کمائی حلال کی ہے، میں 2 نمبر اور 3 نمبر مال 1 نمبر بات بنا کے بیچ رہا ہوں، کون بندہ ہے جسے اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، سنیں، یہ میری گزارشات سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، حدیث عرض کر دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر ثم یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا ذکر کیا۔ شاید آپ میرے بچے بھائی جانتے ہیں یا نہیں، آج سے 100 سال پہلے اپروکسیمیٹلی یا اس سے زیادہ لوگ حج پہ جاتے تھے، تعداد کم ہوتی تھی، پیدل جاتے تھے۔
بائی شپ بھی نہیں تھا، یہ بحری جہاز نہیں تھے، سفینہ عابد وغیرہ یا سفینہ حجاز یہ نہیں تھے. اس وقت لوگ پیدل جاتے تھے، سال لگ جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا. بلکہ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں 2013 میں ہمارے کراچی سے ایک بندہ پیدل گیا ہے مکہ مکرمہ، 113 دن لگے ہیں اس کے، اگر میں بھول نہیں رہا تو 6300 کچھ کلومیٹر ہیں پیدل سفر کیا ہے. کتنے لباس پھٹے ہوں گے، کتنے بندے نے ذہنی اور جسمانی کتنی مشقت برداشت کی ہوگی، آپ یہاں پہ بیٹھ کے سوچ نہیں سکتے. اب تو 4.5 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ جاتے ہیں یا مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا، لمبا سفر کر کے آئے، پیدل آئے، بال غبار آلود ہوں، اس کے جو ہے وہ پاؤں پھٹے ہوئے ہوں، پاؤں غبار آلود ہوں اس بندے کے، اور وہ بندہ کعبۃ اللہ کے پردے کو اگر پکڑ کے بھی دعا مانگے، جسے آپ ملتزم کہتے ہیں، اگر یہ کعبۃ اللہ کے اندر جو مقام ہے نا جہاں پہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے اندر، وہ ملتزم ہے، حرم کے اندر ملتزم. وہ بندہ اگر کعبۃ اللہ کے حلقے کو بھی پکڑ کے دعا مانگے، اگر اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، جو رستے میں پانی پیتا ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، لباس حرام کا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش حرام مال سے کی ہے، فنا یستجاب لذالک، اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ کیوں قبول کرے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے اس کی دعا قبول کرے؟ میں ملازم ہوں، سروس کی ہے میں اگر جان بوجھ کے 15 منٹ 20 منٹ لیٹ کلاس میں جاتا رہا ہوں، میری ساری تنخواہ میں وہ حرام شامل ہو گئے، لیکن میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں. اصل چیز تو یہ ہے نا، آپ ملازمت کرتے ہیں، کتنی ملازمت آپ نے کی ہے، کیسے کی ہے آپ نے؟ آپ اگر کسی کے ملازم ہیں تو آپ نے وہ ملازمت کیسے کی ہے؟ حرام کا کتنا پیسہ آیا ہے، حلال کا کتنا پیسہ آیا ہے، ذرا کبھی اس کے بارے میں بھی سوچیں. باتیں تو بڑی کرتے ہیں، دعوے بھی بڑے کرتے ہیں، یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے ماموں نہیں تھے، اشرا مبشرہ میں سے تھے. رسول اللہ نے ماموں کہا کرتے تھے، نام آپ نے سنا ہوگا، میں عرض کر دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، سنیں، آپ نے فرمایا ماموں، لقمہ حرام گلے سے نیچے نہیں جانا چاہیے، لقمہ حرام گلے سے نیچے جاتا ہے ایمان خارج ہو جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. سوال سعد ابن ابی وقاص نے کیا، یہ اشرا مبشرہ میں سے جن کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی محمد رسول اللہ نے. آپ اندازہ لگا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق حلال کھائیں. اللہ پاک نے پھر ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. بات لمبی ہوگی، میرا موضوع یہ نہیں تھا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. ہم نے کبھی اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنے گریبان میں کبھی جھانک کے نہیں دیکھا. میرا رزق جو ہے، جو میں نے کھایا ہے، یہ افطاری جو میں کر رہا ہوں، آج کا سارا دن میں دکاندار تھا، کتنے 2 نمبر اور 3 نمبر مال 1 نمبر بنا کے دھوکے سے میں نے بیچے ہیں، کتنی ناجائز منافع خوری میں نے کی ہے، کتنے جھوٹ بول کے میں نے آج جو ہے میں نے یہ مال بیچا ہے. ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ فنا یستجاب لذالک. اللہ کوئی ہمارے محتاج ہے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا میرا رزق جو ہے، ہر سال بندہ عمرے پہ چلا جائے، حج پہ چلا جائے، ہمارا کھانا پینا ہی اگر حرام کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج اور عمرے کے خدا کی قسم محتاج نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو میرے بھائیو اور عزیزو، بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جو ہم افطاری کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بڑے اخلاص سے دعا مانگنی چاہیے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا جو ہے وہ قبول فرما لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اشرا مبشرہ میں سے، اور یہ مدینہ طیبہ کے امیر ترین آدمی تھے. کل بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی. آج ذرا اپنا دسترخوان دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ کا دسترخوان آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 3 مہینے آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا. میں بلکہ ایک روایت عرض کرتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پچھلے 4 دنوں سے فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، 4 دنوں سے فاقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے.
اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ سے مانگنے کا ایک بڑا ذریعہ نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جماعت والے بھائی ہمارے ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے ذریعے سے مانگیں اپنے اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف نفل پڑھتے, پھر تھوڑی دیر بعد گھر آتے. عائشہ کوئی گھر آئی ہے چیز, گھر میں کوئی چیز آئی ہے؟ کہتی کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ, کوئی نہیں آئی. حضرت عثمان آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ تو چونکہ داماد بھی تھے, گھر میں آنا جانا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ وہ تو مسجد میں ہوں گے. خیر جانے لگے تو دوسری طرف منہ کر کے نظروں کا سامنا نہیں کر سکی. کہنے لگی عثمان رک گئے, آج 4 دن ہو گئے, نہ رسول اللہ نے کچھ کھایا ہے نہ رسول اللہ کے گھر والوں نے کچھ کھایا ہے. جتنی مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں اللہ نے بہت دیا ہے آپ کو. کون سی چیز ہے جس کی نعمت ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے؟ دیانتداری سے ذرا تھوڑا سا یعنی دیانتداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں یہ کس کے گھر کی حالت ہے. محمد رسول اللہ. حضرت عثمان سے کہنے لگی کہ یار عثمان 4 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا. عثمان گھر گئے, بہت ساری چیزیں لے کے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیں. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ گھر میں کوئی چیز آئی یا رسول آ گئی. عثمان لائے, یہ کچھ کھجوریں لائے ہیں, کچھ ستو لائے ہیں, کچھ گیہوں لائے ہیں, یا رسول اللہ یہ لائے ہیں. آپ نے پھر ایسے ہاتھ کر کے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں. یہ نبی کے گھر کی حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, یہ میں ضمناً بات عرض کرنے لگا ہوں رسول قرآن کے حوالے سے. رسول اللہ کی ازواج مطہرات کبھی آپ دیکھیں, جناب خدیجہ, جناب سودا, جناب صدیقہ عائشہ, زینب بنت خزیمہ, زینب بنت جاش, جویریہ, ماریہ, ام حبیبہ, صفیہ, میمونہ, ام سلمہ, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام کی تمام ازواج مطہرات سرداروں کی بیٹیاں ہیں. کوئی ابو سفیان کی بیٹی ہے, کوئی حارث بن زرار کی بیٹی ہے, کوئی خزیمہ کی بیٹی ہے. یہ تمام کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں یہ اپنے اپنے قبائل کے سرداروں کی بیٹیاں جو رسول اللہ کے گھر میں ہیں. اور رسول اللہ کے گھر میں تو کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں. حالانکہ کبھی ایسے نہیں ہوا. میری مائیں ہیں, میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام ازواج مطہرات ایک مسئلے پہ اکٹھی ہو گئیں کہ بھئی رسول اللہ سے مطالبہ کرنا ہے کہ ہمارا خرچ بڑھا دیں, اس میں تو گزارا نہیں ہوتا. ہم تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں, یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں کوئی ہمارے خرچ میں اضافہ فرما دیں. اب رسول اللہ جس زوجہ کے گھر میں بھی گیا اس نے یہی مطالبہ کر دیا. اگر اب یہ حوالہ دیکھنا چاہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ قرآن حکیم کے سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخری رکوع میں اور 22ویں کے ابتدا میں دیکھ سکتے ہیں آپ. قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو ایلا فرما لیا. یہ ہماری فقہی ایک ٹرمینالوجی ہے, ایلا فرما لیا کہ ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے بالا خانے پہ تشریف لے گئے. اب کسی بندے سے ملنا ملانا نہیں. جو راتیں تقسیم تھیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف بالا خانے پہ تشریف لے گئے. اب کسی بندے کی جرت نہیں ہوتی تھی رسول اللہ سے بات بھی کرے. مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ نے طلاق دے دی ہے بیویوں کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, زید بن حارثہ باہر بیٹھے ہیں. اب جرت نہیں ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جانے کی, کیونکہ رسول اللہ کسی سے بات ہی نہیں فرما رہے. حضرت زید کو کہتے ہیں کہ جائیں اور جا کے کہیں عمر آئے ہیں. اندر گئے, جا کے عرض کی یا رسول اللہ عمر باہر آئے ہیں. رسول اللہ نے اجازت نہیں دی, خاموش رہے. تھوڑی دیر گزری, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی بھئی یار جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں. پھر گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی انسنی کر دی. تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زید جا کے کہو کہ میں اپنی بیٹی کا وکیل بن کے نہیں آیا, میں تو آپ کا خادم بن کے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دی. اندر گئے, رسول اللہ کا کرتا اترا ہوا, بوریے پہ لیٹے ہوئے, جسم میں عطر پہ بوریے کے نشان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو عمر فاروق رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, اولو العزم نبی اور رسولوں کے سردار, اور کیسر روم کی یا رسول اللہ, انہیں اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دیں. سنیں, رسول اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کی نعمتیں, ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں. ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے.
یہ گھر کی حالت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خدا کی قسم میرا ایمان ہے, اللہ پاک سے کہہ دیتے کہ یا الہ اوت پہاڑ میرے لیے سونا بنا دے, اللہ سونا بنا دیتا. لیکن آپ نے فرمایا ایک وقت کا کھانا ملے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں, اگلے وقت کا کھانا نہ ملے میں اس پہ صبر کروں. بات ختم نہیں ہوئی. اللہ پاک نے 1 مہینہ گزرا, 1 مہینہ ناراض رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1 مہینے کے بعد اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی قرآن میں, وہ آیت موجود ہے, آیت کو آیت تخییر کہتے ہیں. آیت نازل ہوئی, مفہوم یہ آیت کا کہ اللہ کے رسول بلائیں, بیویوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ جناب اختیار دیا ہے اللہ نے آپ کو, اور میں بھی اختیار دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس جو میں دے رہا ہوں آپ کو, یہ رزق دے رہا ہوں یا جو چیز میں دے رہا ہوں تمہیں, تمہارا خرچ دے رہا ہوں, اگر اس پہ راضی ہیں تو فبیا, اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں تو پھر میں اچھے انداز سے ایک جوڑا کپڑوں کا تمہیں دے کے گھر سے روانہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ قرآن کے الفاظ دیکھیں گھر جا کے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا, قرآن کی آیت پڑھی, آیت پڑھ کے کہا کہ اپنی امی ام رومان اور اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کر لو کہ اگر میرے ساتھ اس خرچ پہ راضی ہیں تو فبیا, ورنہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, رسول اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہیں تو میں اچھے طریقے سے گھر سے روانہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاتھ باندھ کے رو کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ 1 مہینہ بڑی مشکل سے گزارا ہے ہم نے آپ کے جو ہے. یہ اللہ کے رسول کے گھر کی حالت ہے. ہمارے گھر میں تو دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں, کون سی نعمت ہے جو آج ہم الحمدللہ ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے. ہم تو, ہمارے پاس تو زبان ہی نہیں ہے جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بات عرض کر رہا تھا, شام مبشرہ میں سے ہیں, اور یہ مدینہ کے امیر ترین انسان, امیر ترین 2 لوگ امیر ترین تھے مدینہ طیبہ میں. سن لیں, ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت میں ہے کہ ایک دن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا مال اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا کے لیے ایک دن میں تقسیم کر دیا. اندازہ لگا لیں آپ. فرماتے تھے میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں, اللہ اسے میرے ہاتھ میں سونا بنا دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ تھا, بیوی نے افطاری میں آپ کے سامنے 2 کھانے رکھے, آپ سمجھ لیں 2 سالن رکھے, روٹی تو وہی تھی, سالن 2 رکھے. آپ ذرا اندازہ لگا لیں, امیر ترین انسان ایک دن میں 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا سامان بمائے سب اونٹوں کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینے والا انسان. 2 سالن آئے, اعراض فرما لیا, منہ موڑ لیا اور رو پڑے. بیوی نے کہا کیا وجہ ہے, سنیں میرے بات سننے میں. کہنے لگے مجھے مصعب بن عمیر یاد آ رہے ہیں. یہ مصعب بن عمیر جو ہیں, انہوں نے مکی زندگی میں اسلام قبول کیا, بڑے خوبصورت اور بڑے نفیس انسان تھے, انتہائی نفیس. اس زمانے میں دور جاہلیت میں بھی مکہ میں بھی بہترین لباس پہنتے تھے. پورے مکہ میں سب سے اچھا لباس مصعب بن عمیر کا ہوتا تھا. اسلام قبول کر لیا, ماں باپ نے بہت مارا, قید کر دیا, باندھ دیا اور مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دو. کہنے لگا جان تو دے سکتا ہوں, اسلام نہیں چھوڑ. انہوں نے کپڑے تک اتار کے بالکل بے لباس کر کے گھر سے باہر نکال دیا, جاؤ جا کے محمد کو اس کے پاس جاؤ, اس سے اپنا لباس لو. بوریے کا لباس پہن کے جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کے رو دیے. اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد سب سے پہلے مبلغ بنا کے رسول اللہ نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا. مدینہ لمبی بات ہے, مختصراً یہ کہ غزوہ احد میں یہ شہید ہو. ان کی شکل جناب محمد رسول اللہ سے بہت ملتی تھی. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا علماء سے, جب یہ شہید ہوئے تو یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. رسول اللہ شہید, یہ مصعب بن عمیر تھے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب ہم دفنانے لگے تو جب ڈیڈ باڈی سامنے آئی مصعب بن عمیر کی, تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چادر تھی, ایک ہی چادر. جب ہم سر پہ کرتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانکتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. ایک وہ وقت تھا ہمارے اوپر, اور آج 2 سالن تم نے میرے دسترخوان پہ اکٹھے کر دیے, یہ فوری طور پہ اٹھا لو, فوری طور پہ اٹھا لو. کل کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دنیا کی نعمتیں تم نے ختم کر دی ہیں دنیا میں, آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. آج ہمارے دسترخوان پہ کتنے کتنے کھانے ہوتے ہیں, ہماری دعوتیں ہوتی ہیں, ہمارے کتنے کھانے ہوتے ہیں. آخری بات ایک عرض کرنے لگا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, 7 ہجری میں اسلام قبول کیا. کثیر و روایات صحابہ میں سے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ہر وقت
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلے اور میں فوری اسے یاد کر لوں. یہ راویان میں سب سے زیادہ روایات عبداللہ بن عمر بن العاص اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ اصحاب صفہ والے جو ہیں مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے، لیکن میں نہیں جاتا تھا. میں کہتا تھا میں ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں. ایسے بھی ہوتا تھا 4-4 5-5 دن کھانا ہی نہیں ملتا تھا. میں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا. کوئی صحابی میری گردن پہ پاؤں رکھ رہا ہے، کوئی جوتا سنگھا رہا ہے کہ مرگی ہو گئی ہے انہیں بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ 5 دن ہو گئے اس کے پیٹ میں سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں گئی. کہتے ہیں میں مسجد نبی کے باہر تھا، میں نے کیا دیکھا سامنے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. بس جلدی ختم کرتا ہوں. ابو بکر صدیق آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر سے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. سنیں، بات سننے والی ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا عمر کدھر؟ کہنے لگے گھر میں کوئی چیز تھی نہیں، بھوک لگی تھی باہر نکلا ہوں. ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم میرے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں تھی. سامنے دیکھا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول آپ کیسے تشریف لائے ہیں خلاف معمول؟ فرمایا یار اتنے دن ہو گئے میں تو بھوکا تھا، کوئی چیز تھی نہیں. میں نے کہا کوئی چیز کھانے والی مل جائے. ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یار فلان جو صحابی ہیں انہوں نے کب سے دعوت دی ہوئی ہے کھانے کی، کیوں نہ چاروں مل کے چلیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں وہاں پہ تشریف لے گئے. بعض نے ابو طلحہ انصاری کا نام لکھا ہے، بعض نے کسی اور صحابی کا نام لکھا. ان کے پاس تشریف، وہ گھر نہیں تھے، ان کی بیوی تھی، انہیں پتا تھا کہ میرے خامد نے دعوت دی ہوئی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. فوری طور پہ بکری ذبح کی، اس کے بعد آٹا گوندا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار ہوا. کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا، سنیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لقمہ لینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ. فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن اس ٹھنڈے پانی کا اور ان کھجوروں کا اور ایک ایک لقمے کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا. آج ذرا دیکھیں نا اپنی نعمتیں جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، کس چیز کی نعمت کی کمی ہے ہمارے گھروں میں، لیکن ناشکری کس قدر ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. باقی گزارشات انشاءاللہ کل اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.